باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت مندی سے ہوں گے۔ ویسے ٹھنڈ تو جہاں تک بیماریوں کی بات تو ہوتی رہتی ہے، لیکن کچھ اچھی طرح بھی، کیونکہ یہ موسم بھی ہمیں بہت کم ٹائم کے لیے اویلیبل ہوتا ہے، تو اس میں جو کھانے پینے کی چیزوں کا مزہ ہے نا، گرم گرم پکوڑے کھانے کا موسم ہے، حلووں کا موسم ہے، ابلے ہوئے انڈوں کا موسم ہے، نہاری اور حلیموں کا موسم ہے، کیونکہ گرم ویدر میں آپ اتنی ہیوی چیزیں نہیں کھا سکتے۔ اب دیکھیں نا، اب ایک کشمیری ہو اور وہ کھانوں کا ذکر نہ کرے تو ذرا یہ کام مشکل ہو جاتا ہے، اور ہم جو ہیں وہ کشمیری لوگ مجبور ہے اپنے معدے کے ہاتھوں لوگ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، اور ہم اپنے معدے کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ ہمیں کھانا جو ہے نا وہ بہت اٹریکٹ کرتا ہے، اور کھانے کے ذکر کے بعد ہماری بات ہی پوری نہیں ہوتی۔ یقین مانے، اچھا سردیوں میں نا بھوک بھی بہت زیادہ لگتی ہے، اور مزے مزے کی گرم گرم، آج کل الیکشن چل رہا ہے، آپ کمپینوں پہ لوگ نکلے ہوئے ہیں، میں بھی جاتی ہوں، تو وہ نا جگہ جگہ گرم گرم پکوڑے، فش فرائی، اور وہ بن رہا ہوتا ہے۔ میرا تو کام یہ ہوتا ہے کہ نان لیا اور پھر گرم گرم پکوڑے، یا آلو کی ٹکی، بینگن کے پکوڑے، ہری مرچ کے پکوڑے، او آئی لو اٹ۔ مجھے تو آپ 5 اسٹار کھانے کی آفر کریں اور مجھے آپ کہیں گے گلی محلے کا فوڈ کھانا ہے، تو میں ایسی مزاج کی ہوں، مجھے گلی محلے کا فوڈ بہت پسند ہے۔ وہ چکن پکوڑا، یہ وہ فش کے بنتی ہے، ہمارا لاہور میں اچرا بازار بڑا مشہور ہے، اس کے باہر فش والے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم جب بھی وہاں شاپنگ کے لیے، اب پردے اور صوفوں کے کپڑے وہاں بہت بہترین ملتے ہیں اور بہت مناسب ریٹ پہ ملتے ہیں، تو چلو میں کہا آپ کو تھوڑی ٹپ بھی دے دوں۔ تو ضروری نہیں ہے ہم بڑی بڑی برانڈڈ شاپ میں جا کے پیسہ بے انتہا خرچ کریں، ہمارے ملک میں بہت اچھی چیزیں ہیں اور بازار سستے والے بھی ہیں۔ ہم جیسے متوسط لوگوں کے لیے میں سمجھتی ہوں اسراف پہ ہمیں ذرا گریز ہی کرنا چاہیے، تو میں تو جاتی ہوں، مجھے اس پہ کوئی شرم نہیں ہے، میں کوئی برانڈز کے نام لے کے فخریہ کہتی کہ میں یہ پہنتی ہوں، میں تو پٹھانوں کے اسٹالوں سے، پٹھانوں کی شاپوں سے 2000 1800 1500 والا سوٹ بھی پہن لیتی ہوں، اور کیا کہتے ہیں، جو کوئی بھی نارمل رینج کے برانڈ ہے ان سے بھی لے کے اگر توفیق اللہ دے تو پہن لیتے ہیں۔ بہرحال ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، لیکن وہاں جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد آخری میں جو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے چل چل کے، تو کبھی لڈو پیٹھیوں والے، تو کبھی مجھے تو سردیوں میں تو فش، آئی لو فش لائک اینی تھنگ، اور مجھے نان پکوڑا اور فش کھلا دیں آپ، میری زندگی سنور جائے گی میری زندگی کا۔ تو مجھے خوش کرنے کے لیے کوئی مہنگا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں 200 روپے کے پکوڑے اور ایک نان کے ساتھ خوش ہو سکتی ہوں۔ تو اس لیے اور میں بالکل بڑے بڑے ہوٹل اللہ نے سب کچھ دکھا دیا، رہ کے اسمبلیوں میں سب کچھ رہے بھی، دیکھا بھی، لیکن جو مزہ اس اسٹریٹ فوڈ میں ہے، اور سردیوں میں گرم گرم مونگ پھلیاں، چرگوزے تو نہیں آپ کھا سکتے، میں نے تو ڈیسائیڈ کر لیا کہ جو بچوں کی، اب جو بچیوں کی جولری بنا کرے گی نا شادی پہ دینے کے لیے، تو مجھے لگتا ہے وہ چرگوزوں کی بنا کرے گی گولڈ کے بجائے، ریٹ تو ایکول ہی ہے۔ بہرحال یہی تو کھانے پینے کی باتیں بٹوں سے آپ کرا لیں جتنی مرضی۔ تو اچھا، وہ اب میں آپ کو جو وظیفہ بتانا چاہ رہی ہوں، اب اللہ کی جو صفات ہیں اس میں جو سب سے پرومیننٹ صفات، وہ تو اس کی تو خالی سری صفات ہی، بہرحال ہم تو صفات کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، الفاظ ہی ساتھ نہیں دے سکتے، لیکن ہمیں جس کی سب سے زیادہ ضرورت رہتی ہے نا، وہ اس کے ہوتا ہے اس کا رحمان اور رحیم ہونے کے لیے۔ ہم انسان گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہر پل پل نفس کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں، اس کے قابو میں آ جاتے ہیں، شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ سب کرتے ہیں، لیکن ایک اندر سے امید ہوتی ہے، میرا رب بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا، وہ درگزر کر دے گا۔ اس کی بارگاہ میں جب معافی کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو اس گمان اور اس یقین کے ساتھ ہم ہر بات پہ کہتے ہیں اللہ تو بڑا رحمان و رحیم ہے، اللہ تو بڑا، حالانکہ وہ قہار بھی ہے، جلال بھی ہے، وہ سب اس کے پاس ساری صفات ہے، لیکن ہمیں اللہ کی رحمانیت پہ، اللہ کے رحیمی پہ ہمیں ایک عجیب قسم کا دل کا سکون ملتا ہے،
اور قرآن میں جو سب سے سکون دینے والی خوبصورت سورہ ہے، جو بیماروں کے لیے شفا ہے، دل کے اضطراب کے لیے سکون ہے اور خوشی کا باعث ہے، وہ سورہ رحمان ہے۔ اور اس میں کوئی بھی نہیں، سورہ رحمان پہ تو اتنا سرچ وقت، تو اب تو شاید گورے بھی اس کو ہاسپٹل میں چلانے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اس کے ایسے اثرات ہیں، ایسے اس کے ماشاءاللہ اس کے معجزات ہیں کہ تو آپ دیکھیں بیمار سنتے ہیں وہ شفا یاب ہوتے ہیں۔ کینسر کے پیشنٹ، ایسے لا علاج امراض کے پیشنٹ جس کے لیے ڈاکٹرز بھی جہاں مطلب جواب دے بیٹھتے ہیں، وہاں سورہ رحمان کا جادو چلتا ہے۔ وہ نسخے تو آپ نے، وہ وظائف تو بہت سنے ہوں گے۔ ایک میں آپ کو بتا دوں، کسی قسم کی بھی آپ کی پریشانی ہے، مالی ہے، معاشی ہے، ذاتی ہے، ازواجی ہے، بچوں کے حوالے سے ہے، ہم سب زندگی میں عام لوگ ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی اور کوئی ایسا کام جو پھنسا ہوا ہے اور جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہو کے نہیں دے رہا، آپ ساری کوششیں آزما چکے ہیں، تو میرے کہنے پہ آپ نے وہ کام جو پھنسا ہوا ہے اور جو آپ سے حل نہیں ہو رہا، مسئلے کا حل نہیں نکل رہا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے باوضو ہو کے بیٹھ کر 11 بار سورہ رحمان، جو بہت کہ آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے، بڑی خوبصورت سورہ ہے، پڑھتے وقت ایسی روانگی، اللہ کی نعمتوں کا ذکر، پھر ان کا شکر، اور اللہ ہم تیری کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے، اللہ تیری ہم کون سی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے کہ یہ میرا شاکر بندہ ہے، یہ میرا شکر ادا کرنے والا ہے۔ تو آپ نے 11 بار سورہ رحمان پڑھ کر اپنی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی ایشو، کوئی بھی مسئلہ جو آپ کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بحکم اللہ اور میرے اللہ کے حکم سے، اس کے کلام کی برکت سے، اس کے رحمان اور رحیمی کے کرم سے، اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ حل کر دے گا۔ یہ معجزہ بھی آپ کر کے دیکھیے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ پاکستانیوں میں ایک بیماری بہت زیادہ ہے، ایک تو فیٹی لیور، دوسرا تلی کا ایشو، تلی بڑھ جاتی ہے، سپلین جسے ہم کہتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ یہ ایسا ہے کہ جس کا معائنہ اسپیشلی کوئی نہیں کراتا۔ آپ جب الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں کسی اور کام کے لیے تو آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کا لیور فیٹی لیور ہے، اور پاکستانیوں کا تو بہت زیادہ فیٹی لیور ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف۔ میں ذرا شرمندگی سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ ہم لوگ جو خوراک ہے اور جو طرز زندگی ہے، اس میں نہ ایکسرسائز ہے نہ واک ہے، اس سے ہمیں فیٹی لیور، اور آگے جا کے فیٹی لیور کین کاز ویری ڈینجرس تھنگس۔ تلی کا انلارج ہونا کین کاز ویری ڈیفیکلٹی، آپ کو ڈیفیکلٹ تھنگز اور کسی بیماری تکلیف کا باڈی میں بڑھنا، بہرحال کسی بھی اجزاء کا جو ساخت سے زیادہ بڑھنا یا کم ہونا، یہ ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے۔ تو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ تلی کا علاج، اور اس کا علاج خوراک کے ساتھ ساتھ سورہ رحمان سے کریں۔ سورہ رحمان کو پڑھ کر پانی میں دم کر کے وہ پانی پئیں، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو میری تلی کا مرض ہے اس پہ شفا دینا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ اب تلی کا ٹیسٹ کروا کے آپ شروع کریں پڑھنا، یہ پینا پانی، اور اس کو آپ 3 دن کر سکتے ہیں، 11 دن کر سکتے ہیں، ویسے زیادہ دن کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں، انشاءاللہ آپ کو تلی کے امراض میں بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔